الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی ما کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ حجت کی 3 قسمیں ہیں: قیاس، استقراء، تمثیل۔ قیاس کی تعریف ہم پڑھ چکے تھے، آج ہم قیاس کی تقسیم پڑھیں گے۔ یاد رکھیں، قیاس کی 2 اعتبار سے 2 طرح سے تقسیم کی جاتی ہے۔ نمبر 1 صورت کے اعتبار سے، نمبر 2 مادہ کے اعتبار سے۔ صورت کے اعتبار سے قیاس کی 2 قسمیں ہیں۔ صورت کے اعتبار سے قیاس کی 2 قسمیں ہیں: قیاس اقترانی، قیاس استثنائی۔ قیاس اقترانی اس قیاس کو کہتے ہیں جس میں نتیجہ یا نتیجے کی نقیص بعینی ہی مذکور نہ ہو۔ جس قیاس میں نتیجہ یا نتیجے کی نقیص بعینی ہی مذکور نہ ہو، یعنی نہ نتیجہ بعینی ہی مذکور ہو اور نہ ہی نتیجے کی نقیص بعینی ہی مذکور ہو، اس قیاس کو قیاس اقترانی کہیں گے۔ اور قیاس استثنائی جس قیاس میں نتیجہ یا نتیجے کی نقیص بعینی ہی مذکور ہو، اسے قیاس استثنائی کہیں گے۔ یاد رکھیں کہ مادہ کے اعتبار سے جو قیاس کی تقسیم کی جاتی ہے، نصاب المنطق میں وہ تقسیم مذکور نہیں ہے، انشاءاللہ ہم میقات میں اسے پڑھیں گے۔ پھر قیاس اقترانی کی، یعنی جس میں نتیجہ یا نتیجے کی نقیص بعینی ہی مذکور نہیں ہوتی، اس قسم کی پھر 2 قسمیں ہیں۔ قیاس اقترانی کی 2 قسمیں ہیں: اقترانی حملی، اقترانی شرطی۔ اقترانی حملی اس قیاس کو کہتے ہیں جو صرف اور صرف قضایا حملیہ سے مرکب ہو، قضایا حملیہ سے بنا ہو۔ اور قیاس اقترانی شرطی اس قیاس کو کہتے ہیں جو صرف اور صرف قیاس شرطی سے بنا ہو، قضایا شرطی سے مرکب ہو، بنا ہو، یا قضایا شرطی اور قضایا حملی دونوں سے مل کر بنا ہو، اسے قیاس شرطی کہتے ہیں۔ پھر ان کی یعنی قیاس حملی اور قیاس شرطی دونوں کی، قیاس اقترانی حملی، قیاس اقترانی شرطی دونوں کی 4 صورتیں بنتی ہیں، جنہیں اشکال اربعہ کہا جاتا ہے۔ اگر حد اوسط یعنی جو صغریٰ اور کبریٰ میں مقرر مذکور ہوتا ہے اسے حد اوسط کہتے ہیں۔ حد اوسط اگر صغریٰ میں محمول ہو اور کبریٰ میں موضوع ہو تو یہ شکل اول ہوگا، اور اگر حد اوسط دونوں میں، صغریٰ اور کبریٰ دونوں میں محمول ہو تو یہ شکل ثانی ہے، اور اگر حد اوسط صغریٰ اور کبریٰ دونوں میں موضوع ہے تو یہ شکل ثالث ہے، تیسری شکل ہے، اور اگر حد اوسط صغریٰ میں موضوع ہو اور کبریٰ میں محمول ہو تو یہ چوتھی شکل ہے، شکل رابع ہے۔ آئیے ہم تفصیل سے کتاب میں پڑھتے ہیں۔ سبق نمبر 42، قیاس کی تقسیم۔ قیاس کی تقسیم 2 اعتبار سے کی جاتی ہے: نمبر 1 صورت کے اعتبار سے، نمبر 2 مادہ کے اعتبار سے۔ صورت کے اعتبار سے قیاس کی تقسیم۔ اس اعتبار سے قیاس کی 2 اقسام ہیں: قیاس اقترانی، وہ قیاس ہے جس میں نتیجہ یا نتیجے کی نقیص بعینی ہی مذکور نہ ہو۔ قیاس اقترانی وہ قیاس جس میں نتیجہ یا نتیجے کی نقیص بعینی ہی مذکور نہ ہو۔ جیسے مثال دے رہے ہیں: العالم متغیر وکل متغیر حادث۔ یہاں پہ نہ نتیجہ بعینی ہی مذکور ہے اور نہ نتیجے کی نقیص بعینی ہی مذکور ہے۔ دیکھیں وضاحت کر رہے ہیں، یہ قیاس اقترانی ہے جیسا کہ نتیجہ العالم حادث بعینی ہی مذکور نہیں ہے، بلکہ اجزاء کی صورت میں قیاس کے دونوں مقدمات میں مذکور ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ العالم حادث، یعنی العالم متغیر وکل متغیر حادث۔ اس قیاس کا نتیجہ کیا ہے؟ العالم حادث، اور العالم حادث بعینی ہی مذکور نہیں ہے، بلکہ اجزاء کے اعتبار سے اجزاء کی صورت میں دونوں مقدمات میں، پہلے مقدمے میں عالم ہے اور دوسرے مقدمے میں حادث ہے۔ اس طرح اجزاء کی صورت میں دونوں مقدمے میں مذکور ہے، بعینی ہی مذکور نہیں ہے، تو یہ قیاس اقترانی ہوا۔ قیاس اقترانی کی اقسام، اس کی 2 قسمیں ہیں: نمبر 1 قیاس اقترانی حملی، نمبر 2 قیاس اقترانی شرطی۔ ہر ایک کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔
نمبر 1 قیاس اقترانی حملی، وہ قیاس اقترانی ہے جو صرف قضایا حملیہ سے مرکب ہو، جو قیاس صرف اور صرف قضایا حملیہ سے مرکب ہو اسے قیاس اقترانی کہتے ہیں، اقترانی حملی کہتے ہیں۔ جیسے العالم متغیر وکل متغیر حادث، یہاں دیکھیں دونوں قضایا، یعنی پہلا قضیہ جو ہے العالم متغیر، یہ بھی قضیہ حملیہ ہے، دوسرا قضیہ کل متغیر حادث، یہ بھی قضیہ حملیہ ہے، یعنی یہ قیاس جو ہے قضایا حملیہ سے مرکب ہے، دونوں قضایا اس میں حملیہ ہیں، کوئی بھی شرطی نہیں ہے، تو اسے کہیں گے قیاس اقترانی حملی۔ قیاس اقترانی شرطی کسے کہتے ہیں؟ تعریف بیان کر رہے ہیں، وہ قیاس جو صرف قضایا شرطیہ یا قضایا حملیہ و شرطیہ دونوں سے مرکب ہو، یعنی صرف قضایا حملیہ ہوں یا صرف قضایا شرطیہ ہوں یا قضایا شرطیہ اور حملیہ دونوں ہوں۔ قیاس اقترانی شرطی اس قیاس کو کہیں گے جس میں دونوں قضایا صرف اور صرف شرطی ہوں یا ایک شرطی ہو ایک حملی ہو، اسے بھی اقترانی شرطی کہیں گے۔ دیکھیں مثال دے رہے ہیں، صرف شرطیہ سے مرکب کی مثال، یعنی وہ قیاس اقترانی شرطی جو صرف قضایا شرطیہ سے مرکب ہے، اس کی مثال بیان کر رہے ہیں۔ جیسے کلما کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود وکلما کان النہار موجودا فالارض مضیۃ، اس کا نتیجہ آئے گا کلما کانت الشمس طالعۃ فالارض مضیۃ۔ یہاں دیکھیں کہ یہ جو ہے یہ قیاس صرف اور صرف قضایا شرطیہ سے مرکب ہے۔ پہلا قضیہ شرطیہ کہاں ہے؟ کلما کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود، یہ پہلا قضیہ شرطیہ ہے۔ دوسرا قضیہ شرطیہ کلما کان النہار موجودا فالارض مضیۃ، یہ دوسرا قضیہ شرطیہ ہے، یعنی یہ قیاس جو ہے دو قضایا شرطیہ سے مرکب ہے، اس وجہ سے اسے قیاس اقترانی شرطی کہیں گے، کیونکہ یہ صرف اور صرف قضایا شرطیہ سے مرکب ہے۔ دوسری مثال بتا رہے ہیں، جو اقترانی حملی اور جو قیاس اقترانی شرطی حملیہ اور شرطیہ دونوں سے مرکب ہوتا ہے، یعنی قیاس حملیہ سے بھی اور قیاس شرطیہ سے بھی، دونوں سے مل کر جو قیاس شرطی بنا ہوتا ہے اس کی مثال دے رہے ہیں۔ حملیہ اور شرطیہ دونوں سے مرکب کی مثال، جیسے کلما کانا زید انسانا کانا حیوانا وکل حیوان جسم، اس کا نتیجہ آئے گا کلما کانا زید انسانا کانا جسمن۔ یہاں دیکھیں پہلا قضیہ جو ہے وہ کیا ہے؟ کلما کانا زید انسانا کانا حیوانا، یہ ہے پہلا قضیہ جو کہ شرطیہ ہے۔ کلما کانا زید انسانا کانا حیوانا شرطیہ ہے کیونکہ یہاں پہ کلما ہے، یہ شرطیہ ہے۔ اور دوسرا قضیہ جو ہے کلو حیوان جسم، یہ قضیہ حملیہ ہے، شرطیہ نہیں ہے۔ تو یہ قیاس حملیہ اور شرطیہ دونوں سے مرکب ہے، اس وجہ سے یہ قیاس اقترانی شرطی ہے۔ قیاس اقترانی کے نتیجہ دینے کی شکلیں، قیاس اقترانی خواہ حملی ہو یا شرطی، اس کی 4 شکلیں ہیں جنہیں اشکال اربع کہا جاتا ہے، اور شکل کی تعریفات سبق نمبر 41 میں بیان کی جا چکی ہے۔ اس سے پہلے والے سبق میں ہم شکل کی تعریف پڑھ چکے ہیں، یہاں 4 شکل جو ہیں بنتی ہیں اس کو بیان کر رہے ہیں، کس طرح 4 شکل ہوں گی۔ شکل اول وہ شکل ہے جس میں حد اوسط صغریٰ میں محمول اور کبریٰ میں موضوع بن رہی ہو، جیسے ہر مومن اللہ کا پیارا ہے اور ہر اللہ کا پیارا جنتی ہے، نتیجہ دے گا کیا؟ ہر مومن جنتی ہے۔ دیکھیں اس قیاس میں حد اوسط کیا ہے؟ اللہ کا پیارا، اللہ کا پیارا یہ کیا ہے؟ حد اوسط۔ یہ پہلے قضیے میں ہر مومن اللہ کا پیارا ہے، اس میں کیا ہے؟ محمول ہے، یعنی اللہ کا پیارا ہونے کا حکم لگایا گیا ہے مومن کے لیے، تو یہ کیا ہے؟ محمول ہے صغریٰ میں، اور کبریٰ میں موضوع ہے، یعنی ہر اللہ کا پیارا جنتی ہے، اس میں کیا ہے؟ یہ موضوع کبریٰ ہے، اور اس میں کبریٰ میں موضوع بنا ہے ہر اللہ کا پیارا، یہ اللہ کا پیارا یہاں پہ موضوع ہے، یعنی اس پہ حکم لگایا گیا ہے، یہ یہاں محکوم علیہ ہے۔ تو وہی بیان کر رہے ہیں کہ وہ شکل جس میں
حد اوسط صغرا میں محمول اور کبرا میں موضوع بن رہی ہو اسے شکل اول کہیں گے۔ شکل ثانی وہ شکل ہے جس میں حد اوسط صغرا و کبرا دونوں میں محمول بن رہی ہو، یعنی دونوں میں محکوم علیہ محکوم بھی بن رہی ہو۔ صغرا اور کبرا دونوں میں حد اوسط محکوم بھی بن رہی ہو، محمول بن رہی ہو، اسے کہیں گے شکل ثانی۔ جیسے ہر مومن جنتی ہے اور ہر کافر جنتی نہیں، نتیجہ کوئی مومن کافر نہیں۔ یہاں دیکھیں جنتی ہونا کیا ہے، یہ ہے حد اوسط، یہ دونوں میں صغرا میں بھی اور کبرا میں بھی محمول بن رہا ہے۔ شکل ثالث وہ شکل ہے جس میں حد اوسط صغرا و کبرا دونوں میں موضوع بن رہی ہو۔ جس شکل میں حد اوسط صغرا میں بھی اور کبرا میں بھی دونوں میں موضوع بن رہی ہوگی اسے کہیں گے شکل ثالث۔ جیسے مثال دیکھیں، ہر انسان ناطق ہے اور ہر انسان حیوان ہے، نتیجہ آئے گا ہر ناطق حیوان ہے، تو یہ ہے شکل ثالث، کیونکہ یہاں پہ حد اوسط جو ہے حد اوسط انسان ہے، حد اوسط انسان ہے، دونوں میں صغرا اور کبرا دونوں میں یہ موضوع یعنی محکوم علیہ بن رہا ہے۔ شکل رابع وہ شکل ہے جس میں حد اوسط صغرا میں موضوع اور کبرا میں محمول بن رہی ہو، یعنی شکل اول کا الٹا۔ شکل اول میں کیا تھا کہ وہاں پہ حد اوسط صغرا میں محمول بن رہی تھی اور کبرا میں موضوع بن رہی تھی، لیکن شکل رابع میں کیا ہے کہ حد اوسط صغرا میں موضوع اور کبرا میں محمول بن رہی ہے۔ مثال دیکھیں، جیسے ہر عطاری قادری ہے، بعض رضوی عطاری ہیں، نتیجہ دے گا بعض قادری رضوی ہیں، بعض قادری رضوی ہے۔ تو اس میں دیکھیں یہاں پہ حد اوسط کیا ہے، یہاں پہ حد اوسط ہے عطاری، حد اوسط کیا ہے عطاری۔ دیکھیں صغرا میں یہ موضوع ہے اور کبرا میں محمول ہے، تو یہ ہے شکل رابع۔ انشاءاللہ عز و جل ہم آئندہ اسباق میں ہر شکل کے نتیجہ دینے کے لیے کیا شرائط ہیں اور کتنے ضرب نتیجہ دیں گے اور کتنے ضرب نتیجہ نہیں دیں گے اس تعلق سے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں۔